السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ تمام حضرات؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹ، پھر ایک بار میں آپ حضرات کے روبرو کہکشاں اردو حصہ دوم کلاس 12 یعنی انٹر والوں کے لیے آج بہت ہی اہم سبق لے کر حاضر ہوا ہوں، جسے ہم اور آپ کامل انقلاب کے نام سے جانتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ، اس سے پہلے کہ میں آپ حضرات کو یہ بات روشناس کرا دوں کہ جتنے بھی ایگزام ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ، اس ایگزام کے اندر زیادہ تر کوشچن جو آپ کا ہے مصنف کی حالات سے آتے ہیں، یعنی مصنف یعنی لیکھک جس کو بولتے ہیں، ان کے حالات زندگی سے زیادہ تر کوشچن آتا ہے۔ اس وجہ سے میں نے آپ حضرات کے لیے مناسب سمجھا کہ کیوں نہیں آپ حضرات کو مصنف کے حالات زندگی سے روشناس کرا دوں، تاکہ آپ آسانی سے اگر ایگزام کے اندر یہ ساری سوالات پوچھے جائیں تو آسانی سے آپ قلم توڑ کر لکھ سکیں۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ، بلا کسی تاخیر کے اس کلاس کو ہم آغاز کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ، اس کلاس کے اندر بہت ہی اہم بات بتانے جا رہا ہوں کہ کامل انقلاب آخر ہے کیا۔ آپ نے بہت ہی نام سنا ہوگا کہ کامل انقلاب ہے نا، کامل کے معنی ہی ہوتا مکمل، انقلاب یعنی چینجنگ، تبدیلی، یعنی یہ ساری باتیں انشاءاللہ آپ کو اس کلاس کے اندر سننے کو ملے گا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے یہ نویدن کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ، اگر یہ کلاس آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو خدا را آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور کوئی نئے اسٹوڈنٹ ہوں تو وہ سبسکرائب ضرور کریں۔ اسٹوڈنٹ، ابھی تو کیا ہے، ایک ترتیب چل رہا ہے، یہ چیپٹر جو ہے 29 ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ حضرات کو یہ تمام مکمل ہونے کے بعد پھر سے میں آپ حضرات کو ایک سبق نمبر 1 سے لے کر پھر لاسٹ تک میں آپ حضرات کو کیا ہے سبجیکٹو بھی پڑھاؤں گا، اور سبجیکٹو کے بعد پھر آبجیکٹو ایسا تیاری کروں گا کہ انشاءاللہ پھر آپ سوچتے رہ جائیں گے، سر میں تو گھبرا گیا تھا کہ آپ ایسے تیاری کرائیں گے۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ، بلا کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ کامل انقلاب کے مصنف جو ہیں رائٹر جے پرکاش نارائن ہے۔ وہ کون ہے جے پرکاش نارائن؟ کریں جے پرکاش نارائن جے پرکاش نارائن 11 اکتوبر ہے نا سن 1902 کو بہار اور اتر پردیش کی سرحد پر سریو اور گنگا ندیوں کے سنگم پر واقع سیتاب دیارہ گاؤں میں پیدا ہوئے۔ کہاں پہ؟ سیتاب دیارہ، جو اتر پردیش اور بہار کے سرحد پر کیا ہے، سریو اور گنگا ندیوں کے سنگم ہے نا۔ کریں ان کے والد کا نام ہرسو دیال تھا۔ گاؤں کی ابتدائی تعلیم کے بعد جے پرکاش نارائن پٹنہ کالج جیٹ اسکول کی 7ویں جماعت میں داخل ہوئے، یعنی انہوں نے ایڈمیشن لیا کون سی جماعت میں؟ 7ویں۔ اسکول کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے پٹنہ کالج میں داخلہ لیا۔ انہیں سرکار کی طرف سے اسکالرشپ ملی اور انہوں نے سائنس مضمون کا انتخاب کیا۔ کن کا؟ سائنس مضمون کا۔ اس زمانے میں پٹنہ کالج آرٹس کے ساتھ سائنس کی بھی پڑھائی ہوتی تھی۔ کہاں پہ؟ پٹنہ کالج کے اندر۔ سن 1920 میں اس وقت کے مشہور وکیل اور مجاہدین آزادی برج کشور پرساد کی صاحبزادی پربھاوتی سے شادی ہوئی۔ کس سے؟ یعنی مجاہدین آزادی جو آزادی میں کیا ہے بھاگ لیے تھے، حصہ لیے تھے، جنگ آزادی لڑے تھے، انہی کے کیا کون؟ برج کشور پرساد کی صاحبزادی یعنی بیٹی پربھاوتی سے ان کی کیا ہوئی؟ شادی ہوئی۔ کب ہوئی؟ سن 1920 میں۔ اسٹوڈنٹ، یہ آپ کا کوشچن میں آبجیکٹو میں ضرور پوچھا جائے گا، اس وجہ سے آپ دھیان پوروک ہو کر سنیں اور اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں۔ آگے ہے کہ تحریک آزادی کی وجہ سے پٹنہ کالج چھوڑنا پڑا۔ کب؟ اور پھر کانگریس کے قائم کردہ ادارے بہار ودیا پیٹ سے انٹرمیڈیٹ سائنس ہے نا سائنس پاس کرنے کے بعد پروفیسر پھول دیوی سہائے ورما سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بنارس پہنچے۔ 15 مئی سن 1922 کو اعلیٰ تعلیم کے لیے جے پی امریکہ روانہ ہوئے۔ کیلیفورنیا اور شکاگو روس کونسل کے تعلیمی اداروں سے استفادہ کیا، یعنی ان تمام اداروں سے انہوں نے کیا استفادہ حاصل کیا۔ اوہایو یعنی اوہیو یونیورسٹی سے ہے نا اوہایو
سے انہوں نے کیا سماجیات میں MA کیا، اور سوشل کیا ہے وینیشن سے انہوں نے کیا کیا موضوع پہ تحت انہوں نے جو تحقیقی مقالہ جمع کیا اس سے سال کی سب سے بہترین کیا ہے بہترین تھیٹس یعنی کہ تھیس مانی گئی ہے نا۔ کہہ رہے ہیں کہ آگے 1929 کے ستمبر جے پرکاش ہندوستان لوٹ آئے اور سن 1930 میں جے پرکاش پہلی بار گرفتار ہوئے اور ناسک جیل میں سن 1933 تک رہے۔ کہہ رہے ہیں کہ 42 آندولن میں یعنی 1942 کے آندولن میں انہیں گرفتار کیا گیا۔ کب؟ یہ بھی بات آپ کے کوشچن میں پوچھا جائے گا کہ ان کو کب گرفتار کیا گیا، تو آپ کو یہ بات یاد ہونی چاہیے کہ ان کو کیا ہے جے پرکاش نارائن کو کب سن 1930 میں کیا ہے گرفتار کیا گیا، پھر کیا ہے سن 1933 تک رہے، اس کے بعد 42 کے آندولن میں انہیں کیا گیا گرفتار کیا گیا اور ہزاری باغ جیل میں بند رہے۔ کرے دیوالی کے روز جے پرکاش نارائن جیل کی 7 فٹ اونچی دیوار کو کود کر بھاگنے میں کامیاب رہے۔ کہتے ہیں کہ بھارت چھوڑو تحریک میں جس طرح کیا ہے رہنما جیلوں کی سلاخوں میں ڈالے گئے تھے، اگر جے پرکاش نارائن باہر نہیں آتے اور یعنی 1 سال تک اس تحریک کی قیادت یعنی ان کی رہبری ان کے ہاتھوں میں نہیں ہوتی تو شاید سن 42 کی تحریک ناکام ہو گئی ہوتی۔ انہیں آخر کار قید کر لیا گیا اور 18 ستمبر سن 1943 سے لاہور قلعے میں رکھا گیا۔ آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ بعد میں انہیں لاہور سے آگرہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ 11 اپریل سن 1964 کو جے پرکاش جیل سے باہر آئے اور 1975 میں کیا ہے ایمرجنسی لگتے ہی جے پی کو گرفتار کر لیا گیا اور سن 1977 میں ایمرجنسی اٹھنے تک ابتداً جیل اور پھر کیا ہے اسپتال کے بستر پر رہے۔ آگے ہے اسٹوڈنٹ کہ جے پی آزادی کے بعد سیاسی منصب حاصل کرنے کے دور سے الگ رہے۔ انہوں نے ملک کی تعمیر نو کی زمینی سچائیوں پر محنت کرنے اور اپنی تمام زندگی کو کھپا دینے کا مصمم ارادہ کیا یعنی پختہ ارادہ کیا۔ آزادی کے بعد سرود نامی تحریک اور ملک کے گوشے گوشے میں پھیلے اس کے کارکن یہ احساس دلاتے رہے کہ گاندھی جی کے باقی مادہ کاموں کو آگے بڑھانا جے پی نے اپنی ذمہ داری سمجھی تھی۔ آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ ضلع مظفر پور ضلع میں نکسلیوں اور متعدد تشدد پسندوں کو جے پی نے سماج کے عمومی دھارے میں شامل کرنے کی کامیاب کوشش کی۔ آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تجربہ کب ہوا؟ جمیل گھانی کے چمبل گھانی کے ڈاکوؤں پر بھی کیا اور کامیابی پائی۔ کشمیر میں انتشار پسندوں نے کیا کیا بات چیت کی۔ کس سے؟ انتشار پسند جو انتشار پھیلاتے تھے، بات چیت کی صورت پیدا کرنے کے ساتھ دہائی میں کیا جے پرکاش نارائن نے کامیابی پائی۔ آگے ہے اسٹوڈنٹ کہ جے پرکاش نارائن زیادہ پڑھنے کی بات یہ نہیں ہے، مین مدعا پڑھنا ہے کہ جے پرکاش نارائن سیاست اور سماج کی سرگرمی کے ساتھ تصنیف اور تالیف کے کام میں بھی سرگرم رہے۔ انہوں نے انگریزی میں زیادہ کیا ہے لکھا، ٹوٹل ریولیوشن کا کامل انقلاب، سرود اور جیل ڈائری ان کی تصانیف ہے۔ 1974 تحریک کے دوران انہوں نے ملک کے گوشے گوشے میں جو تقاریر کی انہیں بھی کتابوں اور کتابچوں کی شکل میں شائع کیا گیا۔ کہہ رہے ہیں کہ آگے 1979 یعنی 8 اکتوبر 1979 کو ان کا انتقال ہوا۔ پیدا کب ہوئے تھے اسٹوڈنٹ؟ پیدا ہوئے تھے سن 1902 میں اور انتقال ہوا سن 1979 میں۔ تو آئی تھنک اسٹوڈنٹ یہ بات آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اور آج ہم جو پڑھ رہے ہیں کامل انقلاب، اس کے اندر کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ اس تحریک کا انقلاب کس حیثیت سے دیکھا جاتا ہے؟ کہہ رہے ہیں یہ جو ہے معاشرہ، یہ معاشرے کے اندر جو ہمارے وہ برائیاں تھیں یعنی جہیز کا لین دین کا، پہلے تو کیا ہے انسان کیا کرتے تھے، عورتیں اپنی شوہر کا انتخاب کیا کرتے تھے، ہے نا۔ ہمارا معاشرہ خاص کر قدیمی معاشرہ مختلف رہا ہے۔ کرے سیتا نے رام چندر جی کو اپنا خاوند چنا۔ پہلے سوئبر ہوا کرتے تھے جہاں لڑکیاں اپنے شوہر منتخب کرتی تھیں۔ آج لڑکیوں کے والدین لڑکوں کے والدین کو پہلے راضی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ پہلے لڑکوں کو راضی کریں تب میں کچھ کر سکوں گا، یعنی لڑکوں سے بات کروں تو اچھی لڑکی بھی انہیں چاہیے اور باہر جانے کے
اخراجات کے علاوہ کیا ہے، گاڑی وغیرہ یہ سب ساری چیز چاہیے۔ تو یہی انقلاب لے کر انہوں نے کھڑا ہوا کہ ہمارے معاشرے سے یہ ساری بیماریاں ختم ہو، یعنی جہیز جیسی لعنت بیماری ختم ہو، جو اس آج کے دور میں بہت ہی پروان چڑھ چکا ہے۔ اسٹوڈنٹ بیچارے بیٹی والے کس طریقے سے بچپن سے 55 تک پڑھاتے ہیں، اور کس طریقے سے محنت مزدوری کر کے ہر ایک کے پیرنٹس کیا ہے، ہر ایک کے پیرنٹس کیا ہے، کوئی سرکاری افسر نہیں ہے یا سرکاری جاب میں نہیں ہے، کوئی محنت مزدوری کرنے والے ہیں۔ آج ہمارے معاشرہ اس لعنت جہیز جیسی چیزوں سے جوجھ رہا ہے۔ اگر آج ہم اپنی آنکھ کو نہیں کھولیں تو اسٹوڈنٹ وہ دن دور نہیں کہ ہماری بہت ساری بہنیں ایسے کنواری رہ جائیں گی جن کی شادی کے لیے روپیہ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے کیا اپنی عمر کو گنوا دے گی۔ تو یہ ساری بیماریاں ہم اپنے کیا معاشرے سے ختم کرنا ہے، اور ہر ایک عزم مصمم کرنا ہے کہ انشاءاللہ جب بھی ہماری نکاح ہو یا شادی ہو، ہم کیا جہیز نام کی کوئی چیز نہیں لیں گے۔ ہر جہیز سے کیا انسان کہ کیا ہے، لعنت ہے، یہ تو مردانگی کے خلاف ہے۔ بھائی اللہ نے آپ کو مرد بنایا ہے تو آپ خود، اللہ نے آپ کو صلاحیت دیا، طاقت دیا ہے، اس کو کمائیے، اور حتیٰ کہ آپ تو اپنے بیوی پر خرچ کرنا چاہیے، ان کی بیوی یعنی ان کے پیرنٹس کو الٹا دینا چاہیے، لیکن آپ الٹے لے رہے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے انقلاب کے سائنس کا کیا اصول ہے؟ کہہ رہے ہیں انقلاب کے سائنس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ جب تک پورا سماج انقلاب کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہوتا ہے، تب تک کسی ملک کے سماج میں کوئی انقلاب برپا نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں 2-4 لوگ سماج کے تیار ہو جائے، ہم لوگ ایسا نہیں کریں گے، ہے نا، نہیں لیں گے، اور باقی لوگ نہیں تیار ہوئے تو انقلاب آ سکتا ہے، تبدیلی ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتی ہے۔ جب تک پورے معاشرے کے لوگ، پورے سوسائٹی کے لوگ، پورے کیا گاؤں کے لوگ یہ قانون نہیں لگا دیں گے، سب لوگ اس کو فالو نہیں کریں گے، تب تک تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ کہنا ہے کسی بھی سماج میں جب ناانصافی اور تضاد کا غلبہ ہو جاتا ہے تو اسی کی تہہ سے انقلاب کی زمین کیا تیار ہوتی ہے۔ کہ جب سماجی مسائل تکلیف دہ حد تک پہنچ جاتے ہیں، ہے نا، تو عوام کے اندر بے چینی پیدا ہوتی ہے، اور وہ بے چینی نئے انقلاب کو جنم دیتی ہے۔ آگے یہ کہہ رہے ہیں اسٹوڈنٹ کہ جیسا کہ کارل مارکس نے کہا تھا کہ کوانٹیٹی اور کوالٹی میں کیا بدل جاتی ہے۔ کوانٹیٹی کیا ہے؟ کوانٹیٹی کوالٹی میں بدل جاتی ہے۔ حالات میں نمایاں تبدیلی کی وجہ سے سماج میں نئے نئے مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ معاشرتی بدعنوانی کے تعلق سے آج ہم کیا ہے اسی صورتحال سے دوچار ہو رہے ہیں، جس نے حالات میں نمایاں تبدیلی لا دی ہے، اور انقلابی تبدیلیوں کے لیے زمین تیار ہو چکی ہے۔ یہ تبدیلی آنے ہی والی ہے، ورنہ آج کا یہ سماجی ڈھانچہ ٹوٹ کر بکھر جائے گا۔ اگر یہ تبدیلی آج ہمارے معاشرے کے اندر نہیں آئی، ہے نا، یہ تبدیلی یعنی یہ جہیز جیسی لعنت آج ہمارے معاشرے سے نہیں مٹا، تو خدا را میں قسم کھا کے اگر بولوں تو یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا، میں حانث نہیں ہو سکتا ہوں کہ ہماری بہت ساری کیا بہنیں بیٹیاں یوں ہی کماری رہ جائیں گی، ان کے پیرنٹس کا ان کا پیسہ نہیں ہے۔ ابھی تو کیا 4 ویلر کیا 2 ویلر چل رہا ہے، آگے 2 سال 4 سال کے بعد ابھی بھی مطلب 4 ویلر چل رہا ہے، لیکن اتنا عام نہیں ہوا ہے۔ کچھ دن بعد کیا ہوگا، عام ہو جائے گا، پھر وہی چیز رونما ہوگا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے کیا ہے معاشرے کے اندر تھا، ہے نا، یعنی اس دنیا کے اندر تھا کہ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر لیا جاتا تھا۔ جس گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی تھی ان کو گلا دبا کر مار دیا جاتا تھا، پھر ویسا ہی ماحول پیدا ہو جائے گا۔ پھر جب بیٹیوں کو مارا جائے گا تو پھر کیا ہے اس دنیا کہ کیا ہے نظام درہم برہم ہو جائے گا، پھر آگے کیا ہے انسانیت نہیں بڑھے گی، تو بہت دقت ہوگا۔ آگے ہے کہ انقلاب کے سائنسی اصول کے مطابق کوئی بھی انقلاب کسی بھی انقلابی رہنما کا مرہون منت نہیں ہوتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ نہ لینن نے ایسا کہا اور نہ گاندھی جی نے ایسا کر سکے۔ انقلاب تو سماجی حالات اور تاریخ کی کوکھ سے ابھرتا ہے، یعنی سماج میں جو انقلاب آتا ہے کہ سماجی حالات سے سماج کے لوگ جو چاہیں گے وہ کر سکتے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انقلاب رہنماؤں کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ وقت کی رفتار اور نوشتہ دیوار کو پہچان لیتا ہے۔ آگے ہے اسٹوڈنٹ کہ پرامن انقلاب کے لیے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنی پوری طاقت سے عدم تشدد کی راہ اپنا کر مسائل کے حل کی کوشش کریں۔ ہمیں اس کے لیے اپنی زندگیوں کی قربانی دینی ہوگی، اور اس سے بڑھ کر زندگی کی کوئی منزل نہیں ہو سکتی۔
انقلابی فوج کے ریڑھ کی حیثیت ان انقلابیوں کی ہے جنہوں نے انقلاب کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے، اور یہ کام آسان نہیں، سخت ایثار و قربانی چاہتا ہے۔ آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ آج ہمارے ملک ہندوستان کی اسی قسم کے انقلاب کی ضرورت ہے۔ جس طریقے سے پہلے انقلاب آیا تھا، جس طریقے سے یہ جے پرکاش نارائن نے اپنے معاشرے سے انقلاب برپا کیا تھا، یعنی انقلاب لایا تھا، کامل انقلاب، اسی طریقے سے آج ہمارے معاشرے کو، سوسائٹی کو یہ ضرورت ہے انقلاب کی۔ اگر آج ہم تیار ہیں تو انشاءاللہ پھر وہ انقلاب دوبارہ رونما ہو سکتا ہے۔ تو آئی تھنک اسٹوڈنٹ یہ بات آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو اسٹوڈنٹ یہی تک رہا آج کا میرا اور آپ کا سفر۔ اسٹوڈنٹ پھر ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔